الگ خانے میں ڈال دیا جائے۔ سید سجاد نے کہا سکینہ دیکھو تمہیں میں تجھے کہتا تھا سکینہ، جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا سکینہ۔ ایک مرتبہ سید سجاد اللہ کسی بھائی کو ایسی مظلومی نہ دے، کسی بھائی کو ایسی مظلومی نہ دے۔ سید سجاد کہتے ہیں اے شامیوں میری ایک گزارش ہے تم سے۔ کہا کیا گزارش ہے؟ کہا کہ میں اپنی بہن سکینہ کو خود اٹھا کر اپنے گود میں خانے تک پہنچاؤں۔ کہا ٹھیک ہے آپ اپنے گود میں اٹھائیے۔ زنجیریں سجاد کی زنجیریں کھولی گئی، 4 سال کی بچی کو گود میں اٹھایا مولا نے۔ زین العابدین آگے بڑھے، کچھ دور آگے رکے، سپاہیوں سے کہا یہاں کیوں رک گئے؟ یہاں تو کوئی قید خانہ نظر نہیں آتا۔ سپاہیوں نے کہا قید خانہ زمین کے اوپر نہیں، زمین کے زمین کے نیچے قید خانہ ہے۔ عزیزوں دروازہ کھولا گیا، زمین کے اندر سید سجاد سکینہ کو لے کر اترے۔ عزیزوں قید خانہ اتنا اندھیرا تھا کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ سید سجاد نے کہا اے یزیدیوں کیا میں اپنی بہن کو یہی اتار دوں؟ کہا نہیں اور اندر چلیے۔ دوسرا قید خانہ آیا، سید سجاد نے کہا یہاں اتار دوں؟ کہا نہیں اور اندر چلیے۔ تیسرا قید خانہ آیا، کہا یہاں اتار دوں؟ کہا نہیں اور اندر چلیے۔ چوتھا قید خانہ آیا، کہا یہاں اتار دوں؟ کہا نہیں اور اندر چلیے۔ پانچواں قید خانہ آیا، کہا یہاں اتار دوں؟ کہا اور اندر چلیے۔ چھٹا قید خانہ آیا، کہا یہاں اتار دوں؟ کہا نہیں اور اندر چلیے۔ جب آخری قید خانہ آیا اب سپاہیوں نے کہا یہاں سکینہ کو اتار دیجئے۔ سید سجاد نے اپنے گود سے سکینہ کو اتارا۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بھیا یہاں تو اتنا اندھیرا ہے، بھیا میرا دم گھٹتا ہے، بھیا میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہی ہوں، بھیا مجھے چھوڑ کر مت جانا، بھیا آپ تو میرے ساتھ رہیں گے، بھیا آپ تو میرے ساتھ رہیں گے نا بھیا؟ کہ سکینہ تیرے ساتھ میں نہیں رہوں گا۔ کہا بھیا اچھا آپ نہیں رہیں گے تو پھوپھی آئے گی؟ کہا نہیں پھوپھی بھی نہیں آئے گی سکینہ۔ کہا بھیا اماں آئیں گی؟ کہا نہیں اماں بھی نہیں آئے گی۔ کہا بھیا کیا میں اس اندھیرے کوٹھی میں اکیلی رہوں؟ سکینہ تجھے اس قید خانے میں اکیلے رہنا ہے۔ سید سجاد نے گود سے اتارا، کچھ دور آگے بڑھے۔ عزیزوں اتنا اندھیرا تھا کہ راوی لکھتا ہے سکینہ کبھی اس دیوار سے ٹکراتی تھی، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی تھی، آواز دیتی تھی بھیا مجھے دیوار نظر نہیں۔ عزیزوں یہی وجہ ہے جب امام سے کہا گیا نا امام سب سے زیادہ ظلم کہا ہوا؟ کہا شام شام شام، سب سے زیادہ ظلم ہم پر شام میں ہوئے۔ کہا مولا کیسا ظلم؟ کہا جب ہم شام میں ہمارا قافلہ، میری پھوپھیوں کا قافلہ، ہمارا اہل محمد کا قافلہ داخل ہوا تو شامی ڈھول بجاتے ہوئے ناچتے تھے، چاروں طرف شیشے لگے ہوئے تھے، بالا خانوں میں لوگ کھڑے تھے، عورتیں کھڑی تھی، کوئی ہمیں پتھر سے مارتا تھا، کوئی ہمیں کوہوں سے مارتا تھا، کوئی ہمیں تماچے مارتا تھا۔ کا منہار جب اتنے پہ بھی صبر نہیں ہوتا تھا، جب پتھر خالی ہو جاتے تھے تو عورتیں اپنے گھروں سے گرم گرم کھولتا ہوا پانی لاتی تھی، مام پر ڈال دیتی تھی۔ میری 4 سال کی بچی میری بہن سکینہ گرم تو جب یہ قافلہ داخل ہوا نا، یزید کی بیوی ہندا اپنے دربار میں تھی، اس کی کنیز دوڑتی ہوئی آئی، آ کے کہنے لگی ملکہ آج عجب قیدی آئے شام میں۔ کہا کیسے قیدی؟ کہا جو ظلم ان قیدیوں پہ ہو رہا آج تک یہ ظلم کسی پہ نہیں ہوا۔ کہا یہ تو یزید کے دربار کا روز کا معمول ہے، قیدی آتے ہیں لے جائے جاتے ہیں۔ کہا نہیں آج کے جیسے قیدی ہے ایسے قیدی کبھی نہیں آئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کوئی انہیں پتھر سے مارتا ہے، کوئی انہیں اینٹوں سے مارتا ہے، کوئی انہیں کوڑوں سے مارتا ہے، کوئی ان پر گرم کوئلہ پھینک دیتا ہے،
कोई घर खोलता हुआ पानी फेंक देता है। यजीद ने चारों तरफ बाजार में शीशे लगाए हुए हैं, इनकी औरतों की हाथे फंसे कंधों के पीछे बंधे हुए हैं, सर पे चादर नहीं। अजीजों, एक मरतबा हिंद कहती है कि जा मालूम कर क्या कि ये कैदी कहाँ के रहने वाले हैं। जब कनीज गई वापस आई, कहा तूने मालूम किया? कहा मैंने मालूम किया ये कैदी मदीने के रहने वाले हैं, ये कैदी मदीने के रहने वाले हैं। अब एक मरतबा हिंद ने मदीने का नाम सुना, दरबार यजीद में आई, आकर जमीन पर बैठ गई। आले नबी जंजीरों में बंदे खड़े हैं। यजीद के सिपाहियों ने कहा कि आप तो मलिका हैं, आप जमीन पर बैठी है, तख्त पर बैठिए। एक मरतबा हिंद कहने लगी मदीने के कैदी खड़े रहे और मैं तख्त पर बैठा, मदीने के कैदी खड़े हैं, मैं तख्त पर बैठ जाऊं। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब सबसे आगे खड़ी है। हिंद शहजादी ज़ैनब के करीब गई, जाके एक मरतबा शहजादी ने अपने जुल्फों से चेहरा ढका हुआ है। एक मरतबा जाकर जिसके कलेजे में, जिसके सीने में कलेजा है वो सुन सकेगा, मैं जुमला पर सुन लेना। अब एक मरतबा हिंद बढ़ी शहजादी के पास, बढ़ के कहने लगी, ए बीबी आप लोग कहाँ की रहने वाली हैं? जनाब ज़ैनब ने कहा कि हम लोग मदीने के रहने वाले हैं। हिंद ने कहा कि मदीने में आप लोग किस कबीले से आपका ताल्लुक है? कहा हम लोग कबीला कुरैश से ताल्लुक रखते हैं। हिंद ने कुरैश का नाम सुना, कहा आप लोग किस मोहल्ले की रहने वाली है? जनाब ज़ैनब ने कहा क्या तूने मोहल्ला बनी हाशिम का नाम सुना है? हम लोग बनी हाशिम के मोहल्ले के रहने वाले हैं। एक मरतबा हिंद ने कहा आप बनी हाशिम के मोहल्ले की रहने वाली है? कहा हम लोग मोहल्ला बनी हाशिम के रहने वाले हैं। एक मरतबा हिंद ने कहा आप मोहल्ला बनी हाशिम की रहने वाली है तो आप मेरे मौला हुसैन को जरूर जानते होंगे, आप मेरे आका हुसैन को जरूर जानती होंगी। कहा बिल्कुल जानती हो। एक मरतबा हिंद ने कहा क्या तो आप मेरी शहजादी नबी की नवासी अली की बेटी ज़हरा की दाई ज़ैनब कुबरा को भी जानती होगी। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा ये बता कि तू ज़ैनब को कैसे जानती है, तू हुसैन को कैसे जानती है? तो एक मरतबा हिंद ने कहा कि जब मैं छोटी थी तो मैंने 3 सालों तक शहजादी ज़ैनब से कुरान पढ़ा। शहजादी ज़ैनब मुझे कुरान पढ़ती थी। मदीने में मेरा मौला हुसैन रहता है, मदीने में मेरी आकाज़ादी मेरी शहजादी ज़ैनब रहती है। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने कहा ए हिंद ये बता कि अगर तू अपनी शहजादी को देखेगी तो पहचान लेगी? कहा मैंने उनसे 3 साल तक कुरान पढ़ा है, उन्होंने मुझे दुआ दी थी कि तेरी शादी किसी बादशाह से होगी, किसी दौलतमंद घराने में होगी। मेरी शहजादी ने जो दुआ दी थी वो दुआ पूरी हो गई, मेरी शादी इस हाकिम शाम से हुई है। एक मतलब शहजादी जनाब ज़ैनब कहती है हिंद ये बता कि क्या तू ज़ैनब को देखेगी तो पहचान लेगी? कहा बिल्कुल पहचान लूंगी अपनी शहजादी को। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा कि तब अपने शौहर को हुक्म दे के मेरे जंजीरें खोल दो। जनाब ज़ैनब की जंजीरें खोली गई। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने जुल्फों से हाथ से जुल्फों को हटाया, कहा हिंद देख देख मैं अली की बेटी ज़ैनब हूँ। हिंद मैं ही ज़ैनब हूँ, मैं ही ज़हरा की शहजादी, मैं ही ज़ैनब नबी की नवासी हूँ। एक मरतबा हिंद कहती है मैं यकीन नहीं कर सकती कि आप बीबी ज़ैनब हैं, नबी के घर वालों के साथ ऐसा सुलूक नहीं हो सकता। मैं कैसे मानूं कि आप ज़ैनब हैं? कहा तुझे कैसे यकीन हो कि मैं ज़ैनब हूँ? कहा मैं नहीं मानती कि आप ज़ैनब हैं। कहा क्यों नहीं मानती? एक मरतबा हिंद कहती है इसलिए नहीं मानती कि ज़ैनब का एक भाई है जिसका नाम है अब्बास। अब्बास के रहते हुए कोई ज़ैनब की चादर, अब्बास के रहते हुए ज़ैनब की चादर छीन जाए, ये नामुमकिन है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब कहती है ओ हिंद क्या तू इन कटे सरों को देख रही है? जरा गौर से देख, इसमें से एक सर मेरे भैया अब्बास का भी है। जालिमों ने नहरे फिरात में अब्बास के बाजू काट दिए। अगर मेरा अब्बास रहता तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि ज़ैनब की चादर उतारे। एक मरतबा हिंद कहती है
نہیں، میں اب بھی یقین نہیں کر سکتی کہ آل محمد کے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے۔ شہزادی زینب نے بس آخری بات اور تقریر ختم کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی ہے پھر میں تجھے کیا ثبوت پیش کروں کہ تو مان جائے کہ میں ہی زینب ہوں۔ ایک مرتبہ ہند کہتی ہے کہ جب میں اپنی شہزادی زینب سے قرآن پڑھتی تھی نا اور رہن زمین پر رہتا تھا اور قرآن پڑھنے کے بعد جب شہزادی اٹھتی تھی تو قرآن ہوا کے دیش میں بلند ہو جاتا تھا، میری شہزادی کا طواف کرتا تھا۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے ہند جا رہن پر قرآن لے کر آیا، قرآن لایا گیا، رہن پر رکھا گیا۔ شہزادی زینب جیسے ہی کھڑی ہوئی دربار یزید میں قرآن ہوا پہ بلند ہوا، زینب کا طواف کرنے لگا۔ ہند نے چہرے پہ تماچے مارے، کہو بی بی میں شرمندہ ہوں علی کی بیٹی کے ساتھ یہ سنو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلبون ينقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب حق سید کونین مصطفیٰ کو شافع معاصی و کنبہ عطا، یا رب حق شاہ نجفاں کے آمدہ درشان و تبارک و یاسین و حقتا، یا رب رسول سینہ افغان فاطمہ، یا رب آہ و مالے عصر برن نساء، یا رب حرمت دل ستپارہ حسن آپ بادشاہ جملہ آفاق مشتبہ، یا رب حرمت جگر تشن لب حسین، یا رب حق خون شہیدان کربلا، یا رب حق عابد و باقر امام دین، یا رب حق جعفر و حموسی رضا، یا رب حرمت تقی و عزت نقی، یا رب حق عسکریہ شاہ پیشوا، یا رب حق مہدی و حادی کے ذات ہو مانند مصطفیٰ جو مولایت قیا، یا رب حق جملہ رسولان خوشتن، یا رب حق جملہ ارواح انبیاء، دارت معین امید در آدم ز لطف خود، دارت معین امید در آدم ز لطف خود، بخشی رابع شاہ شہیدان کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلوا علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا رسول اللہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول خدا کے مزار پر اور آمدہ رسول خدا کے مزار پر جب بنت فاطمہ نے کیا، جب بنت فاطمہ نے کیا خود کو ننگ سر اور آمدہ رسول خدا کے مزار پر اور آمدہ رسول خدا کے مزار پر اپنے حسین بھائی کو روتی رہی زینب، اپنے حسین بھائی کو روتی رہی زینب، اپنے حسین بھائی کو روتی رہی زینب۔ قبر رسول پاک پر، قبر رسول پاک پر سر مار مار کر اور آمدہ رسول خدا کے مزار پر اور آمدہ رسول خدا کے
سغرا کی نظر ڈھونڈتی رہ گئی اصغر، غلام تھا رسول خدا کے مزار پر، غلام تھا رسول خدا کے مزار پر۔ عباس جیسے بھائی کا لائی ہوں میں سلام، عباس جیسے بھائی کا لائی ہوں میں سلام، عباس جیسے بھائی کا لائی ہوں میں سلام۔ دریا پہ بنائی ہوں، دریا پہ بنائی ہوں عباس کی قبر، غلام تھا رسول خدا کے مزار پر، غلام تھا رسول خدا کے مزار پر۔